خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 9واں باب 1 سے 33 آیت مبارکہ تک۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قربتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ سیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عیود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے معمود ہے، آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے، بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسیٰ سے نفرت۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں، اور میرا نام تمام روح زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ پس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکار کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکار کرے، جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے، جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوسیہ کی کتاب میں خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کو تمام اور متقع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الافواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم سدوم کی مانند اور عمارہ کے برابر ہو جاتے۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھی راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟
اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی، چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں صہیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ آمین۔ اکلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔